رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بعد خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے۔ ہم مختلف موضوعات پر بین الاقوامی اور قومی سطح پر بحث کرتے رہتے ہیں، جن میں ہم بین الاقوامی و قومی سطح کے اساتذہ کرام کو مدعو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے بعنوان اردو میں تانیثیت کی عکاسی۔ اس موضوع پر رہبری کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جموں سے، محترم ڈاکٹر حسن آرا گورنمنٹ آرٹس کالج کوٹلہ راجستھان سے، محترم ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب، محکمہ تعلیم جموں و کشمیر۔ میرے ساتھ دو معاون اینکر جڑیں گے، غلام نبی کمار صاحب دہلی یونیورسٹی سے، توصیف صاحب کشمیر یونیورسٹی سے۔ تمام مہمان اور اینکرز کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم غلام نبی کمار صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ غلام نبی کمار صاحب ابتدائی کلمات سے ہمارے ناظرین کو نوازیے۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اردو ورلڈ سری نگر آج جس موضوع پر مذاکرہ نشر کرنے جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اردو ادب میں تانیثیت کی عکاسی۔ قومی سطح کے اس مذاکرے میں جن مہمانان کو بات کرنے کے لیے پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے وہ سب اردو زبان کے نامی گرامی قلمکار ہیں، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں پوری ادبی دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ آپ سبھی مہمانان ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ، ساتھی اینکر توصیف احمد ڈار، کفایت حسین اور سبھی معزز سننے والوں کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب۔ آپ سب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جی ہاں، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان میں پہلا نام ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کا ہے، جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ 3 دہائیوں سے لکھتے آئے ہیں اور مسلسل لکھ رہے ہیں۔ ہند و پاک کے متعدد رسائل و جرائد میں ان کی نگاشات جس تواتر کے ساتھ شائع ہوتی ہیں وہ اردو کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی نہ صرف ایک افسانہ نگار ہیں بلکہ ایک اچھے محقق بھی ہیں اور تنقید میں بھی قلم آزمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارہا ان کے سماجی اور اصلاحی مضامین بھی میری نظر سے گزرے ہیں۔ وانی صاحب کی شائع شدہ افسانوی مجموع میں ہزاروں غم، اندر کی باتیں اور میٹھا زہر قابل ذکر ہیں، جبکہ ان کی تحقیقی و تنقیدی تصانیف میں آئینہ در آئینہ، تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران، اعتبار و معیار، شعور بصیرت اور ایک ضخیم تحقیقی و تنقیدی مقالہ اردو ادب میں تانیثیت شامل ہیں، جس کے حوالے سے آج انہیں یہاں سوالات بھی کیے جائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی دوسری خاص مہمان ایک خاتون قلمکار اور استاذ ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ ہیں، جو شعبہ اردو گورنمنٹ آرٹس کالج کوٹلہ راجستھان میں بحیثیت صدر شعبہ اردو فرائض انجام دے رہی ہیں۔ موصوفہ تحقیق، تنقید اور افسانچہ نگاری میں خاص شغف رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ کی جو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ان میں مولوی سلیم الدین تسلیم، حیات اور کارنامے، نذیر فتح پوری خواتین قلمکاروں کی نظر میں، اور نذیر فتح پوری ریگستان سے نخلستان تک وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حسن آرا صاحبہ کو کئی اداروں نے انعام و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ ہمارے تیسرے ایک خاص مہمان ہیں ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، جن کا شمار جموں کشمیر کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ تنقید اور تحقیق بھی ان کے پسندیدہ میدان ہے۔ ہند و پاک کے سبھی اخبارات اور رسائل و جرائد میں ان کے مضامین وقتاً فوقتاً پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی اقبال شناس کے بطور بھی اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ کالے پیڑوں کا جنگل، کالے دیووں کا سایہ ان کے افسانے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ معاصر اردو افسانہ تفہیم و تعبیر، جہان اقبال اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بحیثیت اقبال شناس ان کی تحقیقی و تنقیدی کتابیں ہیں۔ آخر الذکر کتاب کا دوسرا ایڈیشن گزشتہ دنوں ہی پاکستان کے عکس پبلیکیشن سے شائع ہوا ہے۔ ایک خوش آئند بات آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ ہمارے تینوں مہمان درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سبھی اردو زبان کے ہی اساتذہ ہیں۔ تعارف کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ توصیف صاحب،
آپ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے استفادہ کیجیے۔ شکریہ آپ کا۔ میں پروگرام میں شامل تمام قابل احترام اور ذی شعور خواتین و حضرات کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سر آپ تانیثیت کی وضاحت کر کے اس کے بنیادی مباحث اور تاریخی پس منظر سے متعلق ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم توصیف، آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا آپ کو اور دوسرے ساتھیوں کو اور سامعین کو جو ہے اس کا جواب گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے سامعین توجہ فرمائیں گے اور آپ تمام جو محفل میں موجود ہیں وہ بھی۔ آپ نے مجھ سے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ تانیثیت کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم تانیثیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد نہ صرف عورتوں کے جذبات و احساسات اور مشاہدات و رجحانات سے ہے، بلکہ ان خواتین رہنماؤں کی صدائے احتجاج سے بھی ہے جنہوں نے مردوں کی بالادستی، ان کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے علاوہ اپنی محکومیت کے خلاف آواز بلند کی، جس میں عورتوں کے حقوق، نابالغ بچوں کی پرورش، جائیداد میں معقول حصہ، طلاق کے مسائل کی وضاحت، مختلف تعلیمی شعبوں میں عورتوں کے حقوق اور مردوں کے برابر اجرت کا تقاضا اور ووٹ جیسے مطالبات شامل تھے۔ اصل میں تانیثیت عورت کے شعور ذات کا اظہار ہے۔ اس ضمن میں یہ احساس کافی شدت اختیار کر چکا ہے کہ عورت کو تاریخ سے باہر رکھا گیا ہے، اسے اپنی خودی اور عرفان نفس کے اظہار سے محروم رکھنے کی حتی الوسع کوشش کی گئی ہے۔ تانیثیت کی توضیح میں اس بات کو بھی ملحوظ نظر رکھا جانا چاہیے، بلکہ رکھا گیا ہے کہ عورت بذات خود کیا ہے، اس کی صنفی شناخت کے وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کو زیر بحث لایا جائے۔ تانیثیت اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ عورت کی سائیکی پر پدری سماج کی گرفت کافی مضبوط اور اس کی ذہنی و جذباتی دنیا میں مرد کا جابرانہ تسلط اس قدر حاوی رہا ہے کہ عورت کائناتی سطح پر سوچنے کی آزادی سے محروم رہی۔ لہذا اس حصار سے عورت کو آزاد کیا جائے اور اسے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی ان فطری صلاحیتوں کا اظہار کر سکے جو قدرت نے اسے ودیعت کی ہیں۔ بہرحال تانیثیت ایک ایسا نیا فکری تصور ہے یا یوں کہیے کہ ڈسکورس ہے جو 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں اپنی ایک تاریخ مرتب کرتا ہے اور خاص کر مغربی فکر و فلسفے اور تنقیدی تصورات کو اپنی احتجاجی صورتوں میں واضح کرتا ہے۔ غرضے کہ تانیثیت عورت کی سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور تعلیمی پوزیشن کو بہتر بنانے کے علاوہ اس کے جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کے ایک مکمل مطالعے کو پیش کرتی ہے۔ یہ تانیثیت کی بنیاد ہے اور تانیثیت کا جو صحیح مفہوم ہے یا اس کا جو اصل جست ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ مجھے امید ہے آپ میرے جواب سے متفق ہیں۔ غلام نبی کمار صاحب، آپ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے استفادہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے۔ جی جی، کیونکہ آج کا موضوع اردو ادب میں تانیثیت کی عکاسی ہے اور اس حوالے سے آپ نے ایک مبسوط اور جامع مقالہ اردو ادب میں تانیثیت لکھا ہے جو شائع بھی ہو چکا ہے۔ آپ سب سے پہلے اسی کتاب کے موضوعات پر سیر حاصل روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہاں سن لیجیے، میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں مجھے کافی زمانہ بھی لگا اور کافی محنت کرنی پڑی اور میری یہ کوشش کہاں تک بارآور ثابت ہوئی ہے، ویسے اردو دنیا کے لوگ اس پر غور و تدبر کر بھی رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب کا نوٹس لیا ہے۔ غلام نبی کمار صاحب، میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اردو ادب میں تانیثیت کے حوالے سے میری 780 صفحات پر مشتمل کتاب 2013 عیسوی میں شائع ہو چکی ہے جو 6 ابواب میں منقسم ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں میں نے تانیثیت کے معنی و مفہوم کے علاوہ عورت ذات کو اس کے تاریخی، سیاسی و سماجی پس منظر میں پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت ذات پہ مرد غالب معاشرے کی بیجا پابندیوں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ظلم و زیادتیوں کے خلاف
ایک طرح کا احتجاجی رویہ تھا جس نے عورت کو سماج میں اپنا صحیح مقام و مرتبہ حاصل کرنے پر آمادہ کیا تو بھیجا نہ ہوگا. اسی طرح دوسرے باب میں نے تانیثیت اور ادب کو عالمی اور ملکی سطح پر موضوع بنانے کی صحیح کی ہے, اور تیسرے باب میں آزادی سے قبل اردو شاعری میں تانیثیت کو زیر بحث لایا ہے, اور چوتھے باب میں آزادی ہند کے بعد کی شاعرات کی شاعری میں تانیثی عناصر کی نشاندہی کی ہے. پانچویں باب میں نے اردو ناولوں میں تانیثیت کو موضوع بنایا ہے, اور چھٹے باب میں نے اردو افسانے سے کے حوالے سے تانیثی فکر و احساس کی نشاندہی کی ہے. اس طرح سے یہ موضوعات اس کتاب میں شامل ہیں, اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ موضوعات کے ساتھ انصاف برتا جائے, انصاف کیا جائے. اچھا توصیف صاحب, آپ محترمہ ڈاکٹر حسن آرا سے استفادہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عصری تقاضوں کے پیش نظر تانیثی ادب کی اہمیت و معنویت کیا ہے؟ جی شکریہ. السلام علیکم. جی میں تمام حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں, اور سب سے پہلے اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. سب سے پہلے میں تانیثیت کے ہی ٹرم جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. جی بالکل. کہ مجھے تانیثیت کی ٹرم پر ہی اختلاف ہے. صحیح. جی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے منڈو نے کہا تھا کہ تم عورت عورت پکارتے ہو, عورت کہاں ہے؟ مجھے تو اپنی زندگی میں صرف ایک عورت نظر آتی ہے جو میری ماں تھی. خواتین البتہ دکھائی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جدید دور کے جو نقاد ہیں آپ سب جانتے ہوں گے حضرات, مشرف عالم ذوقی صاحب کہتے ہیں کہ تانیثیت دراصل مردانہ ذہن کی سازش کا نتیجہ ہے. اس نے ادب کو بھی خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے. میں اس کی پیروی نہیں کرتا, میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا. مجھے تانیثیت کی ٹرم سے احساس کمتری کی بو آتی ہے. یہ ذوقی صاحب کا نظریہ ہے, اور میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تانیثیت کیا ہے. دیکھیے تانیثیت کو واضح کرنے کے لیے وہ ادب جو مرد لکھتے ہیں, جو عورت کے لیے لکھتے ہیں, تو مردانہ ادب کہلائے گا, یہ تانیثی ادب کہلائے گا. میرا سوال ہے, ٹھیک ہے, تب بھی وہ انسانی یا تانیثی ادب میں شمار کیا جا سکتا ہے. اور عورت اگر مرد کے لیے لکھتی ہے, مرد کے اوپر لکھتی ہے, اس کے مسائل کے بارے میں لکھتی ہے, تو اس کو ہم کس ادب میں شمار کریں گے؟ مردانہ یا تانیثی ادب؟ عورت جو کہ انسانی آبادی کا نصف حصہ ہے, پھر عورت کے ساتھ یہ ناانصافی اور تعصب کیوں؟ عورت کو سب سے پہلے انسان سمجھیے, اس میں وہی عقل ہے, وہی ادراک ہے, وہی شعور ہے جو ایک مرد میں ہے. تو تانیثیت کے ٹرم سے ہی مجھے تھوڑا اختلاف ہے. ہمیں ایک شاعر, ادیب, فنکار, تخلیق کار کے روپ میں دیکھنا ہوگا. پھر دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ تانیثیت کا اظہار کس حد تک کرتی ہے. تو دیکھیے صاحب, تانیثیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سخت اور کرخت ہو جائے, اپنی نسوانیت جو اس کا فطرت ہے اس کو چھوڑ دے, بلکہ ہمارے سماج میں عورت اور مرد کے درمیان جو عدم توازن ہے, اس توازن کو ہمیں بیلنس کرنا ہے. آپ کے ہو سکتا ہے میرے نظریے سے بہت سے لوگ, کیونکہ میں ایک ہی خاتون ہوں ابھی, تو اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میزان کے دیکھیے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, ایک اونچا ہوتا ہے, ایک نیچا ہوتا ہے. تانیثیت کا مطلب یہ ہے کہ نیچے پلڑے کو یہ برابر لانا ہے, برابر لانا ہے, ہمیں اسے گرانا نہیں ہے. نہ کوئی عورت, ساری عورت مظلوم نہیں ہے, سارے مرد جابر نہیں ہے. سماج نسوانیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ عورت کو ہر میدان میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کی آزادی ملے, اور آزادی بھی ایسی کہ ہمارا سماج کا جو بیلنس ہے وہ نہ بگڑے. اس کا اظہار آج
خواتین حضرات ہر میدان میں کر رہے ہیں، چاہے وہ چاہے وہ چیلنج کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ سماج ہے یہ وہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اس کے مضبوط قلعے میں سینگ لگا دی جائے. وہ صنف نازک جس پر کے زبردستی کا خطاب لاد دیا گیا ہے اس کو وہ کیسے کہہ رہی ہے. غلام نبی کمار صاحب، آپ محترمہ ڈاکٹر حسن آرا سے استفادہ. جی ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ، جی آپ سے میرا یہ سوال ہے، جی کیا آپ تانیثیت کے جدید ادبی منظرنامے سے متفق ہیں؟ اگر ہاں تو یہ چند نمایاں خواتین کی خدمات پر اظہار خیال کریں. جی دیکھیے، آج جو خواتین قلمکار ہیں وہ مرد کی شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے ناول ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، انشائیہ ہو یا صحافت ہو، جی چاہے غزل ہو چاہے نظم ہو. بالکل. رشید جہاں جنہوں نے تانیثیت کی جو لو جگائی تھی وہ ایک تحریک کا روپ اختیار کر لیا تھا اور انگارے کے روپ میں ہمیں نظر آئی تھی. عصمت چغتائی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، ممتاز شیری ہیں، جیلانی بانو ہیں، زاہدہ ہنا ہیں، ساجدہ زیدی ہیں. شاعری میں دیکھ لیجیے کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، بلقیس ظفیر الحسن ہیں، ذکیہ مشہدی ہیں. موجودہ دور میں نگار عظیم ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے. جی افسانہ نگار ہیں، بالکل. جی وہ افسانہ نگار ہے. لیکن دیکھیے تخلیق کار جو ہوتا ہے پہلے تنقیدی شعور جو رکھتا ہے. جی دیکھیے تخلیق اور تنقید دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تخلیق کار پہلے سوچتا ہے کہ مجھے کیا لکھنا ہے، مجھے الگ لکھنا ہے، جو فرسودہ مضامین ہے اس پہ لکھنا ہے، کیا عورت کے لیے لکھنا ہے. تو دیکھیے رشید جہاں نے جب افسانہ لکھنا شروع کیا تھا تو انہوں نے دلہن بیگم جیسے القاب سے ہی اپنے آپ کو دور کر لیا تھا. اگر آپ نے رشید جہاں کے افسانے پڑھے ہوں گے، اس وقت سے آپ نے افسانے پڑھے ہوں گے یا ناول پڑھے ہوں گے تو دیکھیے ان کے تنقیدی شعور پہ وہ جب میں تنقید کی بات کروں گی جب بتاؤں گی تو تنقیدی شعور ہم ان کو بڑی سے افسانہ نگار کو کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں. لیکن نقاد اور زیادہ تر مرد نقاد، دیکھیے میں گل بول رہی ہوں کہ وہ ان کو پہلے سے افسانہ نگار ناول نگار تو مان لیتے ہیں، لیکن ان کے تنقیدی شعور کی جب بات آتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں. آپ مانتی ہیں کہ مطلب خواتین کا جو جدید ادبی منظرنامہ ہے وہ مطلب آپ سے متفق ہیں کہ ٹھیک ہے، بالکل. تو کام ہو رہا ہے خواتین کے ذریعے سے اردو ادب میں؟ دیکھیے میں اس پر بات کرتی ہوں، شاعری پر بات کرتی ہوں. اگر آپ افسانے اور ناول پر بتا دیا ہے، شاعری پر دیکھیے جب ہمارے بات کرتے ہیں تانیثی فکر کی رسائی کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تانیثیت میں شاعری میں سب سے پہلی جو محلقہ بائی چندہ کا نام آتا ہے دکن میں. جی تو انہوں نے ہی ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو مرد، ایسے شعر لکھ دی ہیں کہ جو مرد لوگ اس پر کہنے میں تھوڑے کتراتے ہیں. لیکن جب ہم جدید پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پروین شاکر کو لیتے ہیں. انہوں نے معاشرے کو نہ صرف لتاڑا ہے بلکہ عورت کے ظلم پر انہوں نے ایسی بات کہی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے سماج میں شوتن کا ذکر، شوتن جو کہ بہت خوفناک ہے، تسلیم کی جاتی ہے، لیکن پروین شاکر نے بڑے دلیرانہ انداز سے کہا ہے کمال ضبط کو خود آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. تو یہاں یہ صرف شعر صبر کا نہیں ہے، دیکھیے دلیری کا ہے، دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور وہ خوفناک تصور سے باہر نکل چکی ہے عورت، اور یہ جانتی ہے، اپنا تانیثی شعور کو سمجھتی ہے کہ عورت مرد کے بنا بھی زندہ رہ سکتی ہے. توصیف صاحب کہہ لیجیے. جی اور اگر آپ کہیں تو میں اور بتا سکتی ہوں کشور ناہید جو مساوات کا تصور کرتی ہیں. توصیف صاحب، آپ ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب سے استفادہ کیجیے. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایکو فیمنزم جو ایک اہم ڈسکورس کے طور پر ابھر رہا ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے بنیادی مبادیات جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا.
تو سبھی ٹیم جو ہے وہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایکو فیمنزم کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. تو اصل میں یہ جدید اصطلاح ہے تو تانیثیت کے ڈسکورس میں آتی ہے. مختصر ہم کہیں گے اس طرح سے عورت اور ماحول. ٹھیک. لیکن ادبی اور فنی اور تنقیدی نقطہ نگاہ سے جب دیکھیں گے تو ایکو فیمنزم یعنی ماحولیاتی تانیثیت ایک ایسی تنقیدی اصطلاح ہے جو ماحول اور تانیثیت کو موضوع گفتگو بناتی ہے. صحیح. یعنی اس میں یہ موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے. تو اس میں ماحول کے پیش نظر تانیثیت کے سماجی و تاریخی پس منظر کے علاوہ ماحولیاتی موضوعات جیسے ماحولیاتی آلودگی، صوتی آلودگی، فضائی آلودگی، تانیثی تحریکات، سماجی و ثقافتی وغیرہ موضوعات جن میں خواتین کی فکری، فنی، عملی اور ادبی کارکردگی کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو اس ماحول کے نشیب و فراز نشیب و فراز جیسے ہم ارد گرد جو دیکھتے ہیں یا اس ماحول میں رہتے ہیں تو اس کا جو مشاہدہ جتنا ایک مرد کو ہوتا ہے اتنا ہی ایک عورت کا بھی ہوتا ہے. اس مناسبت سے سماج میں عورت کا کتنا رول ہوتا ہے اسی موضوع کو ایکو فیمنزم میں ڈسکس کیا جاتا ہے یا ڈسکورس بنایا جاتا ہے. اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یا اس کا جو بنیادی موضوع اس سماجی ماحول کو ڈسکورس بنانا ہے جس میں جنسی امتیاز کے عوامل پائے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے حقوق نسواں کی تحریک یہ کیوں سماج میں اجاگر ہوئی ہے، اس کی بنیاد کیوں پڑی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کی ضرورت پڑی. تو ایکو فیمنزم کا جو ڈسکورس ہے تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، ان پر گفتگو کی جاتی ہے فنی طور پر، منطقی طور پر، ادبی، علمی، سماجی، ہر ایک منظر سے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے. تو یہ مختصراً جو ایکو فیمنزم ہے اس کی جو تاریخ ہے، اس کا جو ڈسکورس ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. سر اس حوالے سے اگر ہمیں مزید جانکاری حاصل کرنی مقصود ہو تو کس کی تحریروں کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ جی یہ تو اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں ایکو فیمنزم کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ جو 1974 میں پہلی بار یہ ٹرم ایک فرینچ فیمنسٹ فرانسس کوئز ایڈوبن نے اس کو سماج یعنی ادب میں ایک ڈسکورس کے طور پر سامنے لایا. ٹھیک. تو اس کے بعد جو حقوقی نسواں کا جو میں نے بھی ذکر کیا ہے یا جو ادبی تحریکیں ہیں یا علمی تحریکیں ہیں جو حقوقی نسواں یا عورتوں سے متعلق ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں یا ان کا جو علمی و ادبی کام ہے اس کو اجاگر کرنے کے، ایکسپلور کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ سامنے آگے بڑھا یہ موضوع. اور اس وقت جو اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا انگریزی میں یا دوسری جو زبانیں ہیں اس میں جو بھی موضوعات عورت سے متعلق ہیں ادبی خصوصاً فنی طور پر جن عورت نے لکھا ہے. غلام نبی کمار صاحب، آپ ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب سے استفادہ کیجیے. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب جی، اردو میں خواتین ادب سے متعلق دو اصطلاحیں تانیثی اور نسائی رائج ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کیا مماثلتیں اور اشتراک ہیں؟ ہاں اچھا سوال ہے. بظاہر یہ دونوں چیزیں یکساں نظر آتی ہے لیکن تانیثی اور نسائی ادب کے مابین تخلیقی و موضوعاتی برتاؤ میں مماثلت کے باوجود اشتراک بھی پایا جاتا ہے. یہ بات تو سمجھنے کی ہے کہ کیسے مماثلت اور پھر اشتراک کیسے سامنے آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقی یا تحریری طور پر تانیثی ادب وہ ادب کہلاتا ہے
جس کا بیانیہ یا متن تانیسی موضوعات و مسائل کی ترجمانی یا عکاسی کرتا ہو، چاہے یہ کسی مرد کا تخلیق کردہ ہو یا کسی خاتون نے تخلیق کیا ہو. یہ بات تو سمجھنے کی کے قابل ہیں، یعنی چاہے وہ مرد نے لکھا ہو یا کسی عورت نے لکھا ہو، تو موضوعات لیکن تانیسی اگر وہ ہیں تو وہ تانیسی ادب میں شمار کیا جائے گا. اب جب کہ خواتین کی تنقیدی یا دیگر ادبی تحریریں بھی ہمارے سامنے ہیں تو تانیسیت کی اصطلاح کے تناظر میں وہ بھی تانیسی ادب کے زمرے میں آتی ہے. یعنی اس میں وہ قید نہیں ہے کہ کسی عورت نے صرف اپنے مسائل یا عورت کے مسائل کو ہی ڈسکورس بنایا ہو، ڈسکورس بنایا ہو یا اجاگر کیا ہو ان فکشن میں یا شاعری میں، لیکن پھر تنقید کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کوئی یہ جو خاص موضوع نہیں ہوتا ہے، کسی چیز پر کسی فن پر تنقید کر سکتے ہیں، تو وہ تحریریں بھی اس تانیسی ادب میں اس لیے آتی ہے. تانیسی موضوعات کے پیش نظر بات کریں تو عورت سے متعلق جتنے بھی خاندانی، گھریلو، سماجی، صنفی، جنسی، معاشرتی، اقتصادی اور نفسیاتی یا ذاتی مسائل و موضوعات ہیں وہ سب تانیسی ادب کے مباحث میں آتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں کہ ان موضوعات و مسائل کو مرد یا عورت نے ادبی موضوع بنایا ہو، یہ سب تانیسی ادب میں آتا ہے. جیسے اگر ہم فکشن کی بات کریں، میرات العروس، امراؤ جان ادا، آئی مظلومہ، ایڑی لکیر، ہاؤسنگ سوسائٹی، دلی کی سیر، حجاب، برف گرنے والی ہے وغیرہ ناولوں اور افسانوں میں یہی تانیسی موضوعات ہمیں یا ان کا ڈسکورس نظر آتا ہے. جہاں تک تعلق ہے نسائی، جو آپ نے سوال کیا نا، اس کے دو حصے ہیں اصل میں، تانیسی اور نسائی ہے نا. تو ہاں اس کی میں تھوڑی بہت وضاحت کروں گا. اگر نسائی ادب کی بات کریں تو اس کا اطلاق خواتین کی ان تحریرات یا تخلیقات پر ہوتا ہے جن میں اگرچہ بیشتر مسائل و موضوعات تانیسی ادب کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن ان مسائل و موضوعات کو پیش کرنے میں عورت کے ذاتی احساسات و تجربات اور سوچ و فکر کا نسائی لب و لہجہ اور تجربہ و مشاہدہ ہوتا ہے، جو کہ اگر مرد کسی نسائی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے. توصیف صاحب، آپ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے استفادہ کیجیے. ہاں شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جہاں تک ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں بھی بالخصوص اردو ادب کی ابتدا سے ہی خوب آبیاری ہو رہی ہے. سر یہاں جو فکشن تخلیق کیا جا رہا ہے، بالخصوص میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس میں تانیسی موضوعات کی کس قدر ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے؟ دیکھیے توصیف بھائی، بات ایسے ہے کہ جب ہم جموں و کشمیر کی اردو فکشن میں تانیسی موضوعات کی بات کرتے ہیں، جہاں معاصر اردو فکشن کے حوالے سے تانیسی ان رجحانات یا مسائل یا موضوعات کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں خواتین کی عدم موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. بالکل آپ یقین کیجئے، بلکہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، جو شاعری اور فکشن میں ہمارے یہاں چند نام ہیں جنہوں نے ریاستی اور ملکی سطح پہ اپنی ایک شناخت قائم کی ہے، جن میں رخسانہ جبی، ترنم ریاض، شبنم شاہی اور نسرین نقاش شامل ہیں. ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو زنفر کھوکھر، نیلوفر ناز نحوی اور فاروق نظہر اور روبینہ میر بھی ادبی سکرین پہ نظر آنے لگی ہیں. بالکل. جہاں تک فکشن کا تعلق ہے، اس حوالے سے یہاں کے مرد افسانہ نگاروں نے اور ناول نگاروں نے بھی اسی حد تک، زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے افسانوں میں عورتوں کے احساسات اور جذبات یا ان کے مسائل و معاملات کو موضوع بنایا ہے. لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عورت کی داخلی دنیا کو عورت ہی بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، اور اس کی عکاسی یا ترجمانی جب وہ اپنے فن پاروں میں کرتی ہے تو بہت حد تک وہ متاثر کن اور حقیقت آمیز ہوتی ہے. اس حوالے سے ہماری ریاست میں ترنم ریاض کا نام سہر فہرست ٹھہرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں نسائیت اور تانیست پر خوب لکھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے جیسے کہ یہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ خواتین کی عدم موجودگی کا احساس ہمیں جو ہے وہ کھٹکتا ہے اس چیز سے کہ ان کی جس طرح سے پیش رفت یہاں ہونی چاہیے تھی. میں نے وہ نام گنوائے اور یقیناً یہی وہ نام ہے کہ جو آپ کو ملکی سطح پہ شاعری یا پھر افسانے یا پھر کسی اور صنف میں بھی نہیں ہمیں نظر آ رہا. اور واحد ایک ایسی خاتون ہیں اور وہ ہیں ترانم ریاض کی, جنہوں نے مسلسل, جن کو ہم جہت ادبی شخصیت ہی کہنا چاہیے, کہ انہوں نے جہاں وہ شاعری کر رہی ہیں وہاں وہیں وہ افسانے لکھ رہی ہیں اور ان کے کئی ناول آ چکے ہیں. جیسے وہ آپ نے مورتی نام کا ناول ہے, اس نسائیت اور تانیثیت کی بوباس ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے برف آشنا پرندے کو آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو ایک کشمیری کلچر یا اس کی تہذیب کے ساتھ ساتھ میں عورت ذات کے وہ تمام مسائل یا وہ تمام محرومیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے کیا کچھ محرکات یا کیا کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں کہ یہاں خواتین اس طرح سے ادبی اسکرین پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس کے بہت سارے سماجی اور سیاسی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ صحیح ہمیں نہیں دکھ پا رہی ہیں ادبی پلیٹ فارم پہ. تو اس طرح کی یہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو مجھے نظر بھی آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے آپ اس بات سے اتفاق کریں. شکریہ. غلام نبی کمار صاحب, آپ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے استفادہ کیجیے. محترم مشتاق احمد وانی صاحب جی, ابھی تک اردو میں جو چند اہم ناول لکھے گئے ہیں جن میں کس حد تک تانیثی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے؟ ہاں, بہت اچھا. غلام نبی کمار صاحب, آپ نے کافی اہم اور معلوماتی سوال کیا ہے مجھ سے, اور اس سے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک اردو ناولوں میں تانیثی موضوعات کا تعلق ہے, اس سلسلے میں یہ بات بہت حد تک دلچسپ ہے کہ عورتوں کے جائز حقوق, ان کے مسائل اور ان کی سماج میں زبوں حالی اور پسماندگی کو سب سے پہلے جن لوگوں نے موضوع بنایا وہ خواتین نہیں, مرد ادیب تھے. مولوی نذیر احمد اردو کے وہ پہلے ناول نگار ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناول میرات العروس میں خواتین کی اصلاح و تربیت اور ان کی زندگی کے المناک پہلوؤں کو موضوع بنایا ہے. جی بالکل. ان کے ناول, ان کے دیگر ناولوں میں بھی عورت کے مسائل اور اس وقت کے معاشرے میں اس کی پوزیشن موضوع بنی ہے. مرد ناول نگاروں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جناب پنڈت رتنا سرشار نے فسانہ آزاد, جامع سرشار, سیر کوہسار میں متوسط گھرانوں کی عورتوں اور طوائفوں کی زندگی کو موضوع بنایا ہے, جبکہ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول خوفناک محبت میں عورت کی آزادی اور اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی زور دیا ہے. اسی طرح سے آگے چلیے, مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جانبا کافی مارکت الارا اور شہرۂ آفاق ناول قرار دیا گیا ہے. راشد الخیری کے ناول صبح زندگی اور جوہر قدامت, اسی طرح سے پریم چند کے ناولوں میں اگر آپ دیکھیں تو بازار حسن, دیوا, مرملا اور گودان, اور اسی طرح سے کرشن چندر کے ناول چاندی کے گھاؤ اور ایک ہزار دیوانی, راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی اور قاضی عبدالغفار کا ناول لیلا کے خطوط, یہ وہ مرد ناول نگار ہیں جنہوں نے عورتوں کے مسائل, تعلیم و تربیت اور بالخصوص معاشرے میں ان پہ ہو رہے ظلم و ستم اور حق تلفی کے خلاف آواز بلند کی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. کمار صاحب, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل سر, سمجھ رہا ہوں. لیکن جہاں تک خواتین ناول نگاروں کا تعلق ہے, ان میں سغرا ہمایوں مرزا کا مشیر نسواں اور سرگزشت حاجرہ اہم ہیں. اسی طرح سے نظر سجاد حیدر نے ناول جو لکھا ہے مظلومہ, براہ راست تانیثی ادب سے اس کا سروکار ہے, اور حرمہ نسک میں قصیر الازدواجی سے پیدا شدہ مسائل کو انہوں نے موضوع بنایا ہے. اسی طرح سے رضیہ سجاد ظہیر نے ناول سمن میں ایک طوائف کی زندگی کو پیش کیا ہے. عصمت چغتائی نے جو سب سے بڑی معتبر اور بہت حد تک میں انہیں اپنی طبیعت کی باغیانہ ذہنیت اور خالص تانیثی لب و لہجے کی خاتون مانتا ہوں کہ جنہوں نے مرد غالب معاشرے کے خلاف بغاوت کی ہے. انہوں نے ٹیڑھی لکیر اور دل کی دنیا جیسے ناولوں میں ان تمام سماجی اور مذہبی پابندیوں کو توڑا ہے جن کی آڑ میں مردانہ سماج عورت کے احساسات اور جذبات کا خون کرتا ہے. قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا, چاندنی بیگم, سیتا ہرن اور اگلے جنم موہے بیٹیا نہ کیجیو میں عورت کو موضوع بنایا ہے. ان کے علاوہ جمیلہ ہاشمی کا اگر ناول آپ پڑھیں تو تالاش بہاران, خدیجہ مستور کا آنگن,
بانو قدسیت راجہ گیت اور رضیہ فصیح احمد کا ابلاپ اور انتظار موسم گل، اور جناب جیلانی بانو کا ایوان غزل کے بارے میں تو آپ واقف ہی ہوں گے، اور بارش سنگ واجدہ تبسم کا ناول کیسے کاٹوں رہن اندھیرے کو پڑھیے تو لطف پائیں گے، سگرا مہدی کا آپ ناول پڑھیں گے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سروت خان کا ناول بالکل ایک نئے پیٹرن پر لکھا گیا ہے، اسے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، سبھی جتنے بھی آج آپ محفل میں بیٹھے ہیں ان کا ناول آیا ہے اندھیرا پگ، اس کو ضرور پڑھیے، اور فریدہ رحمت اللہ کا جو ناول ہے قسمت کے خریدار، ایسے ناول ہیں جو تانیسی ادب میں اہم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان ناولوں میں عورت کی ذات و صفات ہی کو موضوع نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ان کی زندگی کے خارجی اور داخلی پہلوؤں کو فنکارہ انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن میں ناولوں میں بالخصوص مردوں اور عورتوں نے برتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری بات آپ تک راست میں پہنچ گئی۔ توصیف صاحب، آپ محترمہ ڈاکٹر حسن آرا سے استفادہ کیجیے۔ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یوں ہے کہ فکشن اور شاعری کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تنقیدی میدان میں خواتین حضرات کی نسبتاً کم حصہ داری دیکھنے کو ملتی ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے بنیادی وجوہات کیا ہے؟ جی شکریہ، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے تنقید میں بھی ہم نے دو خانوں میں بانٹ دیا ہے، ایک مردانہ تنقید اور ایک تانیسی تنقید۔ ٹھیک ہے، تو عورت میں ہمارا جو تنقیدی نظام ہے وہ جنسی تفریق کا بھی گرفتار ہے، جبکہ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاتون ادیباؤں کو ابھی تک دویم درجے کا مانا جاتا ہے، یہ میرا خود کا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو۔ جبکہ دیکھا جائے تو خواتین ابھی سب نے ہی بتایا فکشن میں ہیں، شاعری میں ہیں، انشائیہ نگاری میں، تنقیدی مضامین میں دیکھیے پیش ہیں۔ جب اگر وہ کسی چیز پر تنقیدی مضامین لکھتی ہیں تو وہ بھی تنقید کے ہی، تانیسی تنقید کے ہی زمرے میں شامل ہوں گے نا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تانیسی تنقید میں عورت کا برابر کا حصہ ہے اور ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے قرۃ العین حیدر ہیں، جن کی تخلیقی صلاحیتوں کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن بطور نقاد ہم ان سے انکار کرتے ہیں۔ جب آپ ابھی جو حضرت تھے ان کا نام میں یاد نہیں رہا، انہوں نے قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی دونوں کے ناولوں اور افسانوں کا جو ذکر کیا ہے ان میں تنقیدی شعور موجود ہے صاحب، تو وہ بھی تانیسی تنقید میں آئے گا، تو ابتدا سے ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ موجودہ دور میں آ جائیے آپ، موجودہ دور میں دیکھیے تحقیق کے میدان میں مرد کے شانہ بشانہ خواتین یا خواتین اسکالر موجود ہیں، تو اسکالر کے جو مقالے ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد حضرات جیسے قمر رئیس صاحب ہیں، وہ پریم چند کے مقالے کو شائع کرتے ہیں، دیکھیے ان کا تحقیقی مقالہ ہے پریم چند پہ، تو وہ نقاد تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ اور سیدہ جعفرہ جو کہ دکن کو کمال دیتی ہیں، ان کو ہم کس محققین کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے، ترقی نگار تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تعصبی نظریہ ہے جو سب سے زیادہ خواتین قلمکاروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرا جو ہمارے ہاں دور حاضر میں صالحہ صدیقی ہیں، شہناز نبی ہیں، حمیدہ سید ہیں، نسترن فتحی ہیں، قمر جہاں ہیں، اور ابھی ان صاحب نے سروت خان کا نام لیا، انہوں نے اندھیرا پگ بہت بہترین ناول لکھا ہے۔ ان کے دو تنقیدی مضامین کی کتابیں آ چکی ہیں، شورش فکر اور نقد ثروت۔ بالکل شکریہ۔ پڑھیے آپ مان جائیں گے کہ تانیسی تنقید کے لیے سروت خان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل بے باک ہے، وہ بے باکی سے لکھتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کا خود ملاقات کر چکی ہوں، اردو پور کی ہیں، میری اچھی دوست ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ تانیسی تنقید میں جارحانہ رویہ نہیں ہوتا، ایک تو لطیف شائستگی اور تہذیب ہوتی ہے، وہ معائب کو بھی بتاتی ہے اور محاسن کو بھی بتاتی ہے۔ غلام نبی کمار صاحب، آپ محترمہ ڈاکٹر حسن آرا سے استفادہ کیجیے۔ میڈم جی جدید اردو شاعری میں تانیسی فکر اور
نسائی رویوں کا کتنا اظہار ہو رہا ہے. جی تو ابھی میں نے بالکل آپ کی شاعری کا جب بتایا نا، تو شاعری کے اندر دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں تو لیٹسٹ دیکھ لیجیے رخسانہ جبیں. رخسانہ جبیں ایک ایسی آواز ہے جو سماج کی سینسرشپ کو توڑتی نظر آتی ہے، سماج کی جو حد بندیاں ہیں ان کو توڑتی نظر آتی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری سلطنت نیلے سمندر وسعت افلاق، تمہاری سلطنت نیلے سمندر وسعت افلاق، جی کرم باد فنا سے مانگتی ہے میری مشتاق. ٹھیک ہے. پھر ہم بلقیس ظفیر الحسن کو لیتے ہیں. دن رات بے کلی سے چلو جات تو چھٹی، جینا تیرے بغیر بہت دل پہ شاخ تھا. دیکھیے دن اور رات بے کلی سے چلو جان چھٹی، وہ سماج کی حد بندیوں کو توڑنا چاہتی ہیں. وہ سماج جو کہ عورت کو جکڑ کر رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جینا تیرے بغیر بہت دل پہ شاخ تھا کبھی، لیکن بہت برا لگتا تھا، لیکن اب ہمارے دن اور رات کیا ہوں گے، بے کلی سے بے چینی سے ہم اطمینان کی سانس لے سکیں گے. پھر دیکھیے رخسانہ جبیں کا شعر دیکھیے. حریفوں کی نظر سے دیکھیے وہی ہے عیب اپنا جو ہنر ہے، جو آ کر میری پیٹھ پر تھپ تپائیں، نظر ان بزدلوں کے وار پر ہے. تو اگر کوئی اپنا حد بندی کو توڑتا ہے تو اس کو صنف نازک سمجھ کر اس کو مزدلانہ سمجھ لیتا ہے. پھر دیکھیے احتجاج کا جو انداز ہے وہ نہ صرف شروع سے ابتدا سے ہے بلکہ آج تک بھی ہے. بلقیس ظفیر الحسن نے ایک نظم لکھی ہے یسر لی امری، آپ نے ہو سکتا ہے پڑھی ہوگی. ان کا الفاظ دیکھیے. کوئی سینہ پہ کوئی تجلی کبھی میرے خاطر نہ ہونے والی آیا، کوئی سینہ پہ کوئی تجلی میرے خاطر نہ ہونے والی آیا، معجزوں والا کوئی عصا مجھ کو بخشا نہیں جائے گا. یہ سم پہ سم بجلیاں صف بصف، سامری زہر شعلے اگلتے ہوئے لہر، یہ راستہ دے نہ دیں نیل لیکن بتا دے مجھے. میں کہ موسیٰ نہیں پھر بھی نہ فرمان روائی فرعون، تسلیم کیسے کروں کیا کروں. دیکھیے لفظ دیکھیے آپ، الفاظ پر دیکھیے. صف بصف لہر یہ بتا دے، مطلب الفاظ میں جو احتجاج ہے اس کے پر ہمیں غور کرنا ہوگا. پھر میں نے ابھی کہا تھا کہ جو پروین شاکر ہیں وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ وہ بہت بے باک ہیں، بے باک نظریے کو پیش کیا ہے. وہ کہتی ہیں وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھولوں کا ہے پھول کدھر جائے گا. توصیف صاحب آپ ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب سے استفادہ کیجیے. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس تحریک کے حوالے سے خواتین حضرات کا جو بنیادی مقصد تھا حقوق نسواں وغیرہ وصولی، اس میں وہ کس حد تک کامیاب نظر آتی ہے؟ آپ پھر سے دوہرائیں یہ سوال. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تانیسی فکر یا تانیسی تحریک جو ہے اپنے اندر بنیادی کچھ مقاصد لیے ہوئی ہے، اس کے تحت کس طرح کی کامیابی حاصل ہوئی ہے آج تک بالخصوص خواتین طبقے کو؟ اچھا بہت پہلے تو میں ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ کے اس جواب میں جو آپ نے ان سے پوچھا تھا وہ سوال کہ عورت میں تنقید میں عورتوں کا حصہ اسی حوالے سے تھا نا وہ سوال. بالکل. انہوں نے تو جواب دیا تو اس کا میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. اصل میں فکشن تنقید کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلا اور اہم مضمون جو افسانے کی ٹیکنیک اور فن پر لکھا ہے وہ ہے ممتاز شیری نے لکھا ہے نا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، سب کو معلوم ہے. تو ہر طرح سے افسانے کے فن اور ٹیکنیک پر اس نے جس طرح سے روشنی ڈالی ہے تو ایک خاصے کی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شہناز نبی صاحبہ جو ہے تو انہوں نے ایک جو ان کے مضامین ہیں تنقیدی مضامین، تو ان کا
جو انہوں نے نام رکھا ہے اس کتاب کا، تو وہ تانیسی تنقیدی رکھا ہے، یعنی عورتیں بھی تنقید کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اور اچھے طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ اب تنقیدی شعور، جو جہاں تک تنقیدی شعور کا تعلق ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو قرۃ العین حیدر صاحبہ یا دوسروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ناولوں یا افسانوں میں وہ تنقید وغیرہ، تنقیدی شعور ایک چیز ہے اصل میں، لیکن تنقید نگاری وہ دوسرا مسئلہ ہے، عملی طور پر تنقید کرنا ہے نا۔ تو خیر، اب آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے، تو اصل میں حقوق نسواں کی جو تحریک ہے جب وہ شروع ہوئی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، تو لیکن وہ آگے بڑھتے رہی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو تانیسی ادب ہے یا جو دوسرے موضوعات ہیں عورت کے سے متعلق، تو انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ریزرویشن ہو یا کہیں پر عورتوں کے جو مسائل ہیں، جوڈیشری کے مسائل ہیں یا دوسرے جو معاملات ہیں، تو انہی چیزوں کا یہ اثر ہے کہ دن بدن ان کی آواز سنی جاتی ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی طرف نہ صرف توجہ دی جاتی ہے بلکہ ان کے لیے الگ قوانین بھی بنائی جاتے ہیں، مخصوص سیٹیں جیسے ہم الیکشن میں کہتے ہیں یا دوسری چیز، تو اس کا ایک جو فائدہ مل رہا ہے تو وہ تو سامنے آ رہا ہے۔ جی غلام نبی کمار صاحب، آپ محترمہ ڈاکٹر حسن آرا سے استفادہ کیجیے۔ ڈاکٹر حسن آرا صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل خواتین عدل کے منظرنامے سے غائب ہو جاتی ہیں، جو یونیورسٹیوں سے ریسرچ کر کے نکلتی ہیں وہ عدل کے منظرنامے سے بعد میں غائب ہو جاتی ہیں۔ بہت کم خواتین ہیں جو ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں یا شادی کر کے چھٹکارا پا لیتی ہیں؟ جی ہاں، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے، وہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کی حصے داری ادب میں اس لیے کم ہو جاتی ہے صاحب کہ ایک تو ہمارا سماجی معاشری گھریلو حالات، جی ذمہ داریاں، پھر شادی، بچے، گھریلو نظام، نوکری، ملازمت، اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود اگر 10 میں سے 2 ادیبائیں بھی سامنے آ جاتی ہیں میں ان کو لائق تحسین سمجھتی ہوں۔ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ جی کیونکہ دیکھیے صاحب، آپ معذرت چاہتی ہوں، آپ کا کام صرف ملازمت ہے اور ادب ہے، اور خواتین کا کام دیکھیے گھریلو ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ دیکھیے تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، ہم ادب کے ہمارا خود کا ہی دیکھ لیجیے، ہم کرنا چاہتے ہوئے کہ 10-15 سال، ہم 2-4 سالوں میں ہی جب بچے بڑے ہوئے تب ادب کی طرف آئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتے ہیں صاحب۔ یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس پر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ وہ اپنے قلم کو اگر ایک کہانی بھی لکھ لیتی ہے نا صاحب، تو میں اس عورت کو لائق تحسین سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر وہ اس کو سماج کو بنانا ہے، اس کو نسلوں کو بڑھانا ہے، نسلوں کو بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اگر آزادی نسواں کی میں مخالفت نہیں کرتی، لیکن اتنی آزادی چاہتی ہوں کہ ہمارا سماج جو ہے وہ برقرار رہے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ نہ بگڑیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ نسلیں بنانے کا کام کرتی ہے۔ ادب میں وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، ادب کی راہیں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کم ادیبہ ہیں لیکن ہے، تو یہی ہمارے لیے ایک خوش آئندہ بات ہے۔ بالکل، تو اس وجہ سے وہ ان کی حصہ داری کم ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ، اور اگر یہ ذمہ داری، جی ہاں، یہ ذمہ داری، اعتراف، ہاں ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جی بڑھ جاتی ہیں، اس لیے وہ ادبی منظرنامے پر نہیں آتی۔ اور پھر دیکھیے تنقید جیسی چیز گڈا گڑیوں کا کھیل نہیں ہے صاحب، تنقید کے لیے فن پارے کو پڑھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، دلیل کے میزان میں تولنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تنقید کے میدان میں ان خواتین کا جو حصہ کم نظر آتا ہے نا، بالکل ختم تو نہیں ہے نا صاحب، تو کم ہے، تو اس لیے ہے کہ وہ تنقید پل صراط کا پر چلنے کا کام ہے، تنقید آسان کام نہیں۔ بہت خوبصورت بحث رہی۔
ہم تمام مہمانوں کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کو نوازا، اور ساتھ ہی اینکر صاحبان کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ آئندہ پھر کسی دن کسی اور موضوع پر بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔